बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आखिरकार अडयाला जेल के दरवाजे खुल गए हैं और 5 रुकनी PTI वफद मुलाकात के लिए कैदी नंबर 804 से मुलाकात के लिए पहुंच गया है। मुलाकात जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद मुलाकात शुरू हो गई हो या शुरू होने वाली हो, लेकिन इस धमाका खेज सूरत हाल ने पूरी रात जगाए रखा ऐवान इक़्तिदार को, जुड़वा शहरों को। इस्लामाबाद में सारी रात जागते रहे लोग और इस सारी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए नित नई साजिशें बुनी जाती रहीं। और ज़राए का ये कहना है कि आज इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ब्लैक मेलिंग की वो इंतहा कर दी गई है। जो वफद क्या तजावीज़ और क्या वार्निंग लेकर गया है वो भी आज हम तफसील के साथ आपको बताएंगे। और रात हैदराबाद में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने वही धमकी दोहरा दी है जो आज वो मौलाना फजलुर रहमान, जो पिछली रात मौलाना फजलुर रहमान और PTI वफद को वो देकर गए थे। ये मकसद समझ लें कि खान का जो एतमाद है उसे शेक करना है, उनके अज़म को मुतज़लज़ल करना है। ये एलानिया धमकी भी दे दी गई है जलसा-ए-आम में भी, और वफद को भी यही पैगाम देकर भेजा गया है कि या तो आप जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने वाली हमारी आईनी तरमीम, जो जिसे वो इत्तफाक राय वाली आईनी तरमीम कह रहे हैं, उसे कबूल करें और नए जजेस की अपॉइंटमेंट और जजेस पर चेक रखने के हवाले से तमाम इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट को समझ लें कि कठपुतली सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए तमाम इख्तियारात बरास्ता पार्लियामेंट हुकूमत को देने की हामी भर लें। अगर आप इन दो चीज़ों पर तैयार नहीं होते तो फिर हम आईनी अदालत भी बनाएंगे। हम काजी फाइज ईसा को भी वापस ला सकते हैं आईनी अदालत के सरबराह के तौर पर, और जस्टिस यहिया आफरीदी की बजाय फिर हम जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल में से भी किसी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना सकते हैं। ये वो नाज़रीन धमकियां हैं जो दी गई हैं इमरान खान को, और उन्हें ये कहा गया है कि उसके बाद आप यूँ समझ लें कि मुल्क में एक आईनी मार्शल लॉ लग जाएगा और PTI को और PTI के बानी दोनों को बिल्डोज कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर कहीं से भी आपकी सुनवाई नहीं होगी। ये खौफनाक धमकियां लेकर खुद PTI वाले जा रहे हैं। जुल्म की इंतहा ये है, और इसकी वजह यह है कि इन्होंने ताख़ीर कर दी, इन्होंने खुद अपने हाथ कटवा लिए। इमरान खान ने जो इन्हें टाइम दिया था कि आपने फलां दिन जाकर बैठ जाना है D चौक में, और उस वक्त तक नहीं उठना जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता और हुकूमत इस आईनी तरमीम से तौबा ताइब नहीं हो जाती। जो PTI रहनुमा है उन्होंने ना खान के इस हुक्म पर अमल दरामद किया, बल्कि इस हुक्म से 100% उलट पैगाम लेकर आज वो अडयाला जेल जा रहे हैं 8 बजे। इनकी वहाँ पर क्या दुर्गत बनती है और इमरान खान किस रद्द अमल का इजहार करते हैं, ये चंद घंटों में सामने आ जाएगा। लेकिन हुकूमत को भी चूँकि अंदाज़ा है कि खान क्या जवाब देगा, इसलिए 9:30 बजे आज वफाकी काबीना का इजलास रख लिया गया है, और सेनेट का इजलास जो कल बुलाया गया था वो भी आज तलब कर लिया गया है, और कौमी असम्बली का इजलास भी आज ही तलब किया जा रहा है। और 10 बजे इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी GHQ हमला केस में। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ से धमकियां हैं, एक तरफ से सुलह की पेशकश है कि अगर आप हमारी शराइत पर आ जाएं तो फिर ये ना हम आईनी अदालत बनाएंगे और ना ही GHQ हमला केस में आप पर फर्द जुर्म आयद होगी। यानी ब्लैक मेलिंग की इंतहा कर दी गई है, और इमरान खान को उसके बहुत से साथियों को पसे पर्दा समझ लेके डील के ज़रिए अपने साथ मिलाकर बड़ी हद तक तनहा करने की भी साजिश की गई है। लेकिन वो अल्लाह का बंदा इस वक्त तक डटा हुआ है अपने अज़म के साथ, अपने यकीन के साथ।
آج کی اس ویڈیو میں ناظرین ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ وہ ساری واردات بھی بتائیں گے جو آج ہونے جا رہی ہیں، اور جو بلاول بھٹو نے دھمکیاں دی ہیں، ننگی دھمکیاں، اور وہ کیا کیا انہوں نے گفتگو کی وہ بھی تفصیل بتائیں گے اپنے حیدرآباد والے خطاب میں۔ اور جو پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹاپ 3 ججز ہیں، سینئر موسٹ 3 ججز، ان میں سے چیف جسٹس منتخب ہوگا، یہ بات بھی جو ہے یہ صرف ایک دھوکہ ہے، اور اگر پی ٹی آئی اور مولانا ان ترامیم پر اتفاق نہیں کرتے تو پھر دھوس اور دھاندلی سے جو یہ ترمیم منظور کروائیں گے اس میں ٹاپ 3 کی بجائے ٹاپ 5 رکھا جائے گا، اور ٹاپ 5 رکھنے کی کیا راز ہے وہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ تو ناظرین سب سے پہلے تو بات ہو جائے آج جو وفد پہنچا ہوا ہے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے خان سے، اس میں کون کون شامل ہے۔ 5 رکنی وفد ہے جیسا کہ ہم شروع میں آپ کو بتا چکے ہیں، اور اس وفد میں جو رہنما شامل ہیں پہلے ان کے نام سن لیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کرنے کیا گئے ہیں اور یہ کس منہ سے گئے ہیں۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، یہ صورتحال ہوگی۔ یہ خان کا کس طرح سامنا کریں گے، ان کی آنکھیں کس طرح خان کا سامنا کریں گی، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ جو رہنما شامل ہوں گے اس وفد میں، ان میں جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر، دوسرا نام ہے اسد کیسر کا، تیسرا نام ہے بیرسٹر علی ظفر کا، چوتھا بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا، اور 5واں ہے حامد رضا کا۔ تو ناظرین اس پورا جو پینل جا رہا ہے اس میں سے ایک بھی نام پر کچھ امید ہے کہ وہ واپس آ کر صحیح صورتحال سے آگاہ کرے گا، اور وہ ہے صاحبزادہ حامد رضا۔ اگر وہ شامل نہ ہوتے تو پھر ہمیں اس وفد سے 100% مایوس ہونا پڑتا، لیکن امید کی کرن یہ جاگی ہے کہ اس میں ایک تو خوف خدا رکھنے والا بندہ شامل ہے جو عمران خان کے ساتھ 100% مخلص ہے۔ دوسری بات ناظرین جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ گیا ہے انہیں کہ آپ کے ساتھ ہم نے اتفاق رائے کے ساتھ جو ترمیم پاس کی ہے، یعنی مسودہ تیار کیا ہے، اور اتفاق رائے تو ایک خام خواہ لفظ اس پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا بھلا جو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں اور پوری سپریم کورٹ ہے، اس کو ایک کٹ پتلی بنانے کے اس پورے آئیڈیا سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ جن لوگوں کا آئیڈیا ہے انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو یہ مشن سونپا ہوا ہے، اور کسی حد تک مشن یہ مولانا فضل الرحمان کے بھی سپرد ہے کہ کس طرح آپ ڈرا دھمکا کر پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ شامل کر لیں اور عمران خان کو بھی سمجھائیں کہ جو پرانی تنخواہ پر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن عمران خان نے یہ ساری سازش پہلے دن ہی سمجھ لی تھی، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے آئینی ترمیم رکوانے کے لیے احتجاجی جلوس نکال کر وہاں پر جا کر بیٹھ جانا ہے، دھرنا دے دینا ہے ڈی چوک میں، اور اس وقت تک نہیں اٹھنا جب تک آپ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کروا لیتے، اور جب تک آئینی ترمیم سے حکومت خود اپنے ہاتھ کھڑے نہیں کر دیتی۔ اس ہدایت کو، عمران خان کے اس راستے کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس ہدایت کی نافرمانی کی، اس حکم کی نافرمانی کی، اور اب جب یہ لوگ جائیں گے تو خان ضرور پوچھے گا کہ بھئی اس دن کیا ہوا تھا اور اس کے بعد سے لے کر آج تک کیا ہو رہا ہے۔ وہ صرف آئینی ترمیم والے مسودوں کے حوالے سے بات نہیں کرے گا، پہلے وہ پچھلے 8 10 12 15 دن جو گزر چکے ہیں ان کا حال احوال بھی پوچھے گا، اور جب باہر آئے گا یہ وفد تو ان کی باڈی لینگویج دیکھنے والی ہوگی۔ وہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو میڈیا ہے اس کی بہت بڑی تعداد پہنچ چکی ہوگی، اس وقت وہ باہر نکلتے ہی سچی بات وہ نہیں کریں گے، یہ ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن جو ان کی حالت ہوگی، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ،
तेरी सुबह कह रही है तेरी मुलाकात का फसाना। आप इनके चेहरों को ज़रूर देखिएगा, इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनकी आंखों पर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आज खान ने इनके साथ क्या सलूक किया है। तो नाज़रीन, अब चलते हैं अगले मरहले की तरफ कि बिलावल भुट्टो ने क्या धमकियां लगाई हैं और उसके पीछे उसका मकसद क्या है। आज जनाब उन्होंने गुज़श्ता रात जो उन्होंने खिताब किया वो बड़ा ज़ोरदार था। उन्होंने कहा कि आइन साजी के लिए मजबूर न करें, वरना मुझे मेरे नापसंदीदा रास्ते पर चलना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो, मौलाना से आखिरी बार दरख्वास्त करूंगा कि खुद भी आएं और पीटीआई को भी साथ लाएं। यानी ये दुनिया की अजीब नाज़रीन कानून साजी है कि जिसमें थ्रेट करके एक स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी, यानी डंडा और गाजर, एक तरफ थोड़ी सी गाजर दिखा रहे हैं कि हम आपको ये रिलीफ दे देंगे, आप पर फर्द जुर्म आयद नहीं होगी, 9 मई के केसेस में हम आपको थोड़ा सा नरमी दिखाएंगे, फौजी अदालत में ट्रायल नहीं करेंगे। एक तरफ ये गाजर दिखाई जा रही है और दूसरी तरफ ये डंडा कि अगर आप ना माने तो फिर आईनी अदालत भी बनेगी, सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में तकसीम कर दी जाएगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीरुद्दीन खान में से किसी एक को वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा और जस्टिस यहिया आफरीदी और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल में से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट में तकर्री तबादले जजेस की और जो दीगर तमाम इख्तियारात हैं और आइनी बेंचों की तश्कील के इख्तियारात, वो तमाम इख्तियारात बज़रिया पार्लियामेंट हुकूमत संभाल लेगी और मुल्क में, और हाँ इसके साथ ही ये भी होगा कि वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म और सदर के जो फैसले होंगे, जो इनके जारी किए हुए नोटिफिकेशन होंगे, जो इनके तरफ से की गई तकर्रियाँ होंगी, उनको किसी भी पाकिस्तान की अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ साथ जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनके हवाले से और दीगर कई हवालों से बहुत सी ऐसी तरामी मंजूर कर ली जाएंगी कि जिसके बाद पाकिस्तान अमली तौर पर मिस्र बन जाएगा। जिस मिस्र मॉडल की हम बात कर रहे हैं उसी का खौफ दिलाकर ये इमरान खान को और पीटीआई को एक स्टेप पीछे हटाना चाहते हैं, ताकि वो 8 फरवरी का जो फॉर्म 47 वाला मैंडेट है उसको तस्लीम कर लें। आज फॉर्म 47 वाला मैंडेट तस्लीम करने की दरख्वास्त लेकर ये जा रहा है वफद अडयाला जेल में पीटीआई के अपने रहनुमाओं का। इससे बड़ा नाज़रीन सितम और जुल्म क्या होगा कि जनाब अब हमें इन्हें तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर अब चारा नहीं है, वगरना पाकिस्तान मिस्र बन जाएगा और हमें कुचल दिया जाएगा और आपका अंजाम सदर मुर्सी वाला होगा। तो नाज़रीन को बहुत खौफनाक सूरत हाल है। कल वाली जो आखिरी वीडियो है उसमें हमने इसीलिए आपसे कहा था कि इमरान खान के लिए दुआ करें, उनके सब्र व इस्तकामत के लिए दुआ करें, उनकी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए दुआ करें, क्योंकि उनके अपने लोगों ने अपनी जो लीडरशिप है और अपनी जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, उन्होंने खान के मिशन के साथ जो जुल्म और सितम किया है, जो नाइंसाफ़ी और बेवफाई की इंतहा की है, उसकी वजह से आज खान को ये दिन देखना पड़ रहा है कि उसकी 35 साल की जद्दोजहद मट्टी में मिलने का खदशा है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 99% चांस ये है कि इमरान खान डट जाएगा और इनको नाकाम और नामुराद वापस आना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान पूछेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं, जो 8 जज साहिबान जिन्होंने मखसूस नशिस्तों वाला फैसला दिया था, उनका स्टैंड क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर की सूरत हाल क्या है, वकला का मौक़िफ़ क्या है, जो बाकी जज साहिबान हैं हाई कोर्ट्स के, उनका मौक़िफ़ क्या है। जब उस हवाले से खान को अगर इन्होंने सही सूरत हाल बता दी, क्योंकि साहिबजादा हामिद रज़ा भी हैं इसमें और सलमान अकरम राजा भी हैं, इन 2 बंदों से बहर काफ़ी उम्मीद है कि ये दुरुस्त सूरत हाल से उन्हें आगाह करेंगे। जब ये सूरत हाल इमरान खान को बताई जाएगी तो यकीनन उनको हौसला भी होगा, उनकी ढारस भी बधेगी कि अभी बहुत समझ लें कि मामला इतना बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गया। ये जो काबज़ हैं, ये जो माफिया है पीटीआई के अंदर,
جو اندر کھاتے ملا ہوا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور جو خیبر پختونخوا کی حکومت میں خاص طور پر گنڈا پور گروپ اور ان کے جو خاص وزراء ہیں جو اندر کھاتے ملے ہوئے ہیں، اگر ان لوگوں سے جان چھڑوا لی جائے تو پھر حقیقی آزادی کی حقیقی جدوجہد شروع ہو سکتی ہے۔ پھر یہ خان کو اندازہ ہو جائے گا اور پھر وہ دیکھنا ہے کہ اب وہ کیا لاہ عمل اختیار کرتے ہیں۔ کیا وہ تھوڑی بہت لچک دکھا کر موجودہ چنگل سے نکل کر اصل جدوجہد شروع کرنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یا بالکل ہی ڈٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں، میں جیل کی کال کوٹڑی میں شہادت کے لیے تیار ہوں۔ ان کی طرف سے یہ جواب بھی آج آ سکتا ہے۔ تو ناظرین، بلاول بھٹو نے جو آج خطاب کیا وہ بھی سننے والا ہے، اس لیے ہم اس کی آج تھوڑی سی زیادہ جو رات خطاب کیا تھا حیدرآباد میں، اس کی ہم تھوڑی سی مزید تفصیل آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح پورٹریٹ کر رہے ہیں۔ وہ اب اس اپنے کیس کو چھوٹے صوبوں کا کیس بنا کر اس میں آپ بلوچستان اور سندھ کا ایک تعصب والا نعرہ لگا کر اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ان دونوں صوبوں کے عوام میں مقبول کروانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ آج گیم کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہو، آئین سازی کے لیے مجھے مجبور نہ کیا جائے ورنہ مجھے میرے ناپسندیدہ راستے پر چلنا پڑے گا۔ مولانا سے آخری بار درخواست کروں گا خود بھی آئیں، پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لائیں۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پی 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 بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہو، آپ کو ہمارا یہ جائز مطالبہ ماننا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا سے میری رات بھی ملاقات ہوئی، آج دوبارہ جاؤں گا اور انہیں یہ سمجھاؤں گا کہ وہ اب ضد نہ کریں، اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ نون لیگ اور ایکسٹرا ممبر سے مل کر قانون سازی کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نہیں بینچ ہوگا، میں نے کہا تھا بینچ بنا لیں لیکن نمائندگی برابر رکھیں۔ یعنی اس طریقے سے وہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر آپ نہ مانیں تو لوٹوں کے ذریعے میں یہ منظور کروا لوں گا۔ اس کا نام انہوں نے لوٹوں کا نیا نام ایکسٹرا ممبرز رکھا ہے۔ ناظرین، چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ وفاقی عدالت بنانا بے نظیر بھٹو کا مطالبہ تھا کیونکہ وفاقی آئینی عدالت نے عوامی حقوق کو تحفظ پہنچانا تھا۔ بے نظیر بھٹو عدالتوں کو اتنا جانتی تھی جتنا کوئی نہیں جانتا، اور وہ عدالتوں کی اصلیت بھی جانتی تھی۔ میں وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں، میں بی بی شہید کا وعدہ اور عہد پورے کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہ کھپے نہ کھپے، 1 یونٹ نہ کھپے۔ اب انہیں سارا جو 1 یونٹ ہے ناظرین وہ سپریم کورٹ میں نظر آ رہا ہے، باقی جو کچھ وہ کر رہے ہیں 1 یونٹ تو نہ کھپے کا معاملہ تو پنجاب کی بالادستی کے حوالے سے نعرہ لگایا جاتا تھا، تو پنجاب کے نام نہاد نمائندے تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، نواز شریف تو آپ کے ساتھ کھڑا ہے، شہباز شریف تو آپ کے ساتھ ہے، مریم نواز تو آپ کے ساتھ ہے، پھر یہ 1 یونٹ اور نہ کھپے کا آپ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں؟ یہ ناظرین سارا عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم پھر آئینی عدالت بھی بنا دیں گے، اور آئینی عدالت کے ذریعے ہم پھر وہ فیصلے لیں گے جس کا آج تک آپ لوگوں نے تصور بھی نہیں کیا۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم ہر صورت میں جو موجودہ ڈھانچہ ہے عدلیہ کا، حکومت کا اور ریاست کا، وہ سارا بدل کر رکھ دیں گے۔ یہ ناظرین بہت خوفناک دھمکی ہے، اور اس دھمکی کے جو نتائج ہیں وہ آپ کو بہت جلد نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ صورتحال بہت گھمبیر ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ جناب ہمارا مطالبہ انصاف اور برابری کا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں، عوام آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قائد عوام اچھا وہ اپنی شہادت اور جو بے نظیر کی شہادت ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہے اس کو اب اس سے جوڑ رہے ہیں ایک آمرانہ آئینی ترمیم۔ بھائی 1973 کا جو آئین ہے وہ تو خود ذوالفقار علی بھٹو کا بنایا ہوا ہے، جس میں کوئی وفاقی آئینی عدالت کا کوئی تصور نہیں تھا، جس میں یہ بھی تصور نہیں تھا کہ جو اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان ہیں وہ حکومت یا پارلیمنٹ مقرر کیا کریں گے، اور نہ یہ جو سینیارٹی کا اصول ہے۔ یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے تاکہ کسی کو اپنے پسند ناپسند پر ججز لگانے کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ آپ یہ اصول بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔
آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں ہمیشہ کے لیے تا قیامت ایک مارشاء اللہ صورتحال پیدا ہو جائے اور جو جمہوریت حقیقی جمہوریت ہے اس کا کوئی راستہ کسی کو نظر تک نہ آئے۔ انہوں نے جس طرح کہہ دیا ہے کہ اب ہم آخری درخواست کریں گے اور آخری کوشش کریں گے، اس کے بعد پھر جو بھی ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی وہ ہم ایسے راستے سے کریں گے جو ایک متنازع راستہ ہے، لیکن ہم بامر مجبوری وہ راستہ چنیں گے۔ یعنی یہ جو لوٹا سیاست کا جو معاملہ ہے، یہ بھی اس کا ملبہ بھی انہوں نے فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اور نون لیگ کی طرف سے فضل الرحمان اور عمران خان پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو عرفان صدیقی ہیں جو میاں نواز شریف کے تقریر نویس ہیں اور خصوصی مشیر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو اگلا چیف جسٹس ہے وہ ٹاپ 3 میں سے ہوگا یا ٹاپ 5 میں سے، ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ یعنی اگر تو اتفاق رائے سے، یعنی عمران خان بھی اور پی ٹی آئی بھی اور جے یو آئی بھی اور مولانا فضل الرحمان بھی اگر یہ سب مان جاتے ہیں کہ جسٹس منصور کے گلے پر چھری پھیر دی جائے تو پھر ٹاپ 3 والا فارمولہ چلے گا، پھر جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے نئے چیف جسٹس۔ لیکن اگر یہ نہیں مانتے اور پھر دھوس اور دھاندلی سے جو ترمیم منظور کروائی جائے گی تو پھر اس میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل میں سے کسی کا نمبر بھی لگ سکتا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ہم تازہ ترین اور ایکسکلوسیو خبریں آپ کے لیے ناظرین لاتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئی اہم خبر آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے، اور جو بھی اندر کی صورتحال ہے، خاص طور پر جو آج عمران خان کے سے ملاقات کے دوران جو سلوک ہوگا اس 5 رکنی وفد سے، پی ٹی آئی کے وفد سے، وہ بھی ہم ایکسکلوسیولی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ تو اس حوالے سے کوئی خبر نہیں دے گا، اور ہمارے بہت سے یوٹیوبرز بھی ایسے ہیں کہ جو اس طرح کی خبریں دینے میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے، کہ جو خود پی ٹی آئی کے ان کے جو غدار ہیں، جو پی ٹی آئی میں ڈبل کراس ہیں، جو پی ٹی آئی میں منافقت کر رہے ہیں، ان کی منافقت کو بے نقاب کرنے والی خبریں بھی وہ نہیں دیتے۔ لیکن ہم اس حوالے سے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھیں گے، کیونکہ جو اصل مشن ہے وہ عمران خان کا مشن ہے، اور اس مشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہر